کتنی سخت بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ جب تم جو ہے وہ چڑھ گئے تھے اوپر اور مطلب بھاگتے جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیٹ پھیر گئے تھے، تم میں سے جس ایک نے بھی کوئی ایسا عمل کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، ظاہر سی بات ہے جو لیڈر ہوتا ہے، جو دائی ہوتا ہے، اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ لوز نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ موجود رہے، صحابہ کرام بھاگ رہے تھے، 12 اصحاب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے، تو اس وقت ان سب لوگوں کی کیفیت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غم پر غم دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ ہے کہ ایمان ان کے ڈگمگا رہے تھے، بڑی خطرناک بات ہے یہ۔ سیکنڈ نمبر کی چیز، ان کو اس جنگ میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ تھرڈ نمبر پہ چیز، وہاں ان کو اب یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہماری آخرت بھی خطرے میں پڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور فورتھ نمبر پر کہ اب جو وہ کامیابی ان کو ملنے والی تھی، جس کی وجہ سے ان کو شہنشائیت کا زوم ہو گیا تھا، وہ چھن گئی ان کے ہاتھ سے۔ انسان کو کامیابی کی بڑی انتظار ہوتا ہے نا، سال بھر جو بچہ محنت کرتا ہے، رزلٹ والے دن اسے فرسٹ آنے کی بڑی امید ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ فیل ہو جائے تو گھر میں بھی مار پڑتی ہے۔ یہ غم، یہ خوف، غم پر غم ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ بلا ما اصابکم، کہ یہ جو تمہیں سب کچھ پیش آیا ہے نا، واللہ خیر بما تعملون، کہ کچھ بعید نہیں ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے خیر چھپا ہوا ہو، جو تم نہیں جانتے ہو، جو تمہیں ابھی معلوم نہیں ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے۔ یہی مختصر سی جماعت میں آگے جا کر مشرکین کو، کفار کو، رومن اور پرشین امپائر کو اس ٹائم کی اگر دیکھا جائے تو وہ سپر پاور تھی، اتنے بڑے کہنا چاہیے دہشت گرد لوگ تھے، ان کو پلٹنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بعید نہیں ہے کہ تمہارے اوپر جو مصیبت آئی ہے نا، یہ جو تمہیں ملال ہو رہا ہے، یہ سب ایک چیز تو پہلے تسلی دی جا رہی ہے کہ جب تمہیں اس چیز کے لیے ملال ہوگا، اللہ سے توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں تمہارے اجر لکھا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے جا کر جو تمہیں کامیابی ملنے والی ہے، جس سے تم ابھی بے خبر ہو، اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے باخبر ہے نا، وہ تمہیں ملنے والی ہے انشاءاللہ۔ پھر آگے مزید اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کتنی خوبصورت بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے اوپر امن نازل کر رہا تھا، جو تمہیں سکونت دے رہا تھا، جو تمہیں غشی سے طاری ہو رہی تھی، یعنی کہ میدان جنگ میں کسی کو اونگ آتی ہے، سوچے ذرا۔ اور اس وقت میدان احد کے اندر اتنی سخت کیفیت چل رہی ہے، اتنا گھمسان کا معاملہ شروع ہو گیا ہے، اتنی افراتفری مچ گئی ہے، اس کے باوجود صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم پر ایسی جو کمٹمنٹ کے ساتھ، پختہ عہد کے ساتھ، تلوار کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اس گھمسان کی حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے نا، وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم پر ایسی غشی طاری ہو رہی تھی، ایسی غنودگی آ رہی تھی کہ ہمارے ہاتھ سے بازو کا تلوار چھوٹ جاتی تھی۔ کیسی مدد تھی اللہ کی، کیسی غیبی تائید تھی اللہ تعالیٰ کی، کیسے فرشتے جو ہے وہ ان کی مدد کر رہے تھے، کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ مقابلے میں ثابت قدمی عطا کر رہے تھے کہ ہاتھ سے تلوار چھوٹ رہی ہے۔ اور جب واپس اون کے بعد اٹھ کر دیکھتے ہیں تو کئی کفار جو ہے وہ ان کی تلواروں سے شہید ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ان کے ساتھ مدد فرمائی، اور غیبی مدد بھی فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ جب 80 صحابہ کرام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، تو پھر اس کے بعد روایات میں آتا ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طریقے سے جب صحابہ کرام ان کو اوپر لے کر چلے گئے تو پیچھے سے ابو سفیان نے، پہلے خالد بن ولید نے ارادہ کیا کہ ہم ان کے اوپر چڑھ کے حملہ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، وہ بلندی پر ہیں، جو بلندی پر ہوتا ہے وہ کہنا چاہیے نیچے رہنے والے انسان کو آسانی سے ہرا سکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو کافر ہوتے ہیں وہ بزدل تو ہوتے ہیں، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ بہت باہمت ہوتے ہیں، الحمدللہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو ابو سفیان کے دل میں خیال آیا کہ نہیں بس اتنا ٹھیک ہے، کافی ہم نے بھاری ان کو جو ہے وہ ناکامی کا منہ دکھا دیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات کرتے ہیں صحابہ کرام کہ ابو سفیان نے نیچے سے جو ہے وہ ندا لگائی کہ تم میں اب محمد، نعوذ باللہ، اس ٹائم تو ابو سفیان کافر تھے، تو انہوں نے اسی طرح کہا تم میں محمد موجود ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کسی نے بھی جواب نہیں دینا ہے، خاموش رہنا ہے۔ پھر اس نے دوسری ندا لگائی تم میں ابو قحافہ موجود ہیں؟ ابو قحافہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی کنیت ہے، تو حضرت ابو بکر کے لیے کہا کہ تم میں ابو قحافہ موجود ہیں۔ تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی نے جواب نہیں دینا ہے۔ پھر تیسری بار ابو سفیان نے آواز لگائی کہ تم میں عمر فاروق موجود ہیں، عمر بن خطاب موجود ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی نے جواب نہیں دینا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی بار ابو سفیان نے کہا آج جو ہے وہ حب الاعلیٰ ہے، یعنی کہ اس نے اپنے بت کی طرف اس کامیابی کو منسوب کر دیا
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اب اس کو جواب دو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس کو کہو اللہ اعلیٰ، اللہ ہے سب سے بڑا۔ تو جب صحابہ نے یک زبان ہو کر جواب دیا اللہ اعلیٰ اللہ اکبر، تو نیچے سب لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بڑے بڑے جو جانثار خلفائے راشدین اور صحابہ کرام ہیں یہ تو موجود ہے۔ پھر ابو سفیان اور تمام کفار جو تھے وہ واپس پلٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھی بھیجا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تھوڑے دور جا کر یہ واپس پلٹ آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ احد جو ہے، میدان احد، غزوہ احد جو ہے، اتنا کرٹیکل ایشو ہے، اتنا اہم واقعہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 60 آیات پر مشتمل اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے۔ اتنی ڈیٹیل، ٹائنیز ڈیٹیل کے ساتھ، نٹی گریٹیز کے ساتھ، کوئی اور جنگ، کوئی اور غزوہ جو ہے اس طریقے سے ذکر نہیں ہوا۔ سورۃ توبہ میں مختصر سا ذکر ہوا ہے غزوہ حنین کا، اسی طریقے سے ایک جگہ پر جنگ بدر کا اور جنگ خندق کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں آیا جتنی ڈیٹیل کے ساتھ غزوہ احد کے بارے میں کامنٹری اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور اسی جنگ احد جو ہوئی ہے، اسی میدان میں جو 70 اصحاب تھے ان کو جو ہے وہاں پر دفن کیا گیا تھا۔ اور عقبہ بن عامر جو ہے وہ بخاری مسلم متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم مطلب دونوں میں ہے۔ تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، یہ حجۃ الوداع کے بھی بعد کی بات ہو رہی ہے۔ ایک مہینہ پہلے میدان احد کے میدان میں آ کر نماز جنازہ جو ہے وہ شہدائے احد پر دوبارہ پڑھی، یعنی کہ 8 سال بعد 3 ہجری میں احد ہوئی ہے نا، غزوہ احد جو ہے وہ 3 ہجری میں ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے جو ہے وہ میدان احد میں آ کر دوبارہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور وہاں قبرستان میں سمجھ لیجیے اپنا ممبر لگوایا اور انہوں نے خطبہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس طریقے سے خطبہ دیا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ وہ جو میں نے اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے وہ آخری زیارت تھی، اس کے بعد پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکا، یعنی کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت فرما گئے۔ لیکن عقبہ بن عامر جو ہے وہ اس حدیث میں ڈیٹیل سے اس طریقے سے ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں غزوہ احد کے میدان میں ان شہدائے کربلا، شہدائے احد کے جو ہے وہاں موقع اس موجودگی میں وہاں پر خطبہ دے رہے ہیں، اور اس کنکلوڈنگ گفتگو انداز میں خطبہ دے رہے ہیں، اس طرح مکمل اپنی الفاظ بیان کر رہے ہیں کہ گویا ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندوں سے اور مردوں سے ایک ہی وقت میں مخاطب ہیں، یعنی کہ دونوں کو ہی مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ اور کس طریقے سے فرما رہے ہیں کہ لوگوں، میں تمہارا پیش رو ہوں، میں تمہارا سردار ہوں، عنقریب میں بھی مر جانے والا ہوں، اپنے رب کے حضور چلا جانے والا ہوں، اور مجھے تم سے یہ خوف نہیں ہے کہ تم بھوک کے مارے مرنے لگو گے، یعنی کہ بھوک تم پر ایسی طاری ہو جائے گی کہ تم مر جاؤ گے، نہ مجھے تم سے شرک کا خوف ہے کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم جو ہے وہ مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے، اور اس محبت کے خاطر تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل تک کرو گے۔ اللہ اکبر، کتنی سخت بات ہو رہی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جا کر وہ جو شہدائے احد ہیں ان کے سامنے یہ ساری ڈسکشن کیوں کر رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جو اسلام کا گولڈن پیریڈ ہے وہ ان شہدائے احد نے نہیں دیکھا، اور اصل اسلام کے خاطر جو قربانیاں دی ہیں وہ انہی غزوہ احد کے میدان میں شہید ہونے والوں نے دی ہیں۔ تو قربانیاں دینے والے تو وہ، اور کہنا چاہیے گولڈن پیریڈ دیکھنے والے آنے والے لوگ۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ تمہیں کوئی شرک کا ملال نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کوئی بھوک کا جو ہے وہ ملال نہیں ہونا چاہیے، تمہارے آخرت میں جو ہے وہ درجات بلند ہیں۔